میرے یہاں اس مسجد میں میرے تبلیغی سلسلے کے 40 سال مکمل ہونے پر جن دوست احباب نے کمال محبت پیار اپنے خلوص اور اپنی شفقتوں کا اظہار کیا، میں ہر اس دینی بھائی کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انہوں نے اچھے لفظوں سے مجھے یاد کیا اور مجھے اپنی محبتیں دیں، اپنا پیار دیا۔ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ، اور سب کے لیے میں دل سے پہلے بھی دعا گو ہوں، اب بھی دعا گو ہوں، انشاءاللہ آئندہ بھی میں آپ سب کے لیے دعائیں کرتا رہتا ہوں۔ خاص طور پر مسجد کی تمام انتظامیہ، میں اس لیے ان کا خاص طور پر ذکر کر رہا ہوں کہ انتظامیہ کے خطیب کے معاملات بڑے عجیب ہوتے ہیں ہر مسجد میں، لیکن میں ان تمام انتظامیہ کے ایک فرد کا شکر گزار ہوں کہ یہ جو دوستوں نے تھوڑا بہت شکرانے کی محفل منعقد کی اور اپنی محبت کا مظاہرہ کیا، اس میں پوری انتظامیہ مجھے گھر سے لینے کی، اور تمام ارادت مند، محبت والے، عقیدت مند، جس کسی نے بھی کسی طرح سے بھی میری حوصلہ افزائی کی، میری دل جوئی کی۔ میں نے تقریر میں بھی کہا تھا کہ آپ کا شاہپور والوں کا پیار، ان کی محبت، ان کا خلوص ہمیں ہمیشہ ملا، الحمدللہ۔ میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور کسی کا بھی میں حق ادا نہیں کر سکتا، یہ آپ کا، اس کا صلہ آپ کو ادا دے گا۔ میں مسجد کی انتظامیہ کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہ غلط فہمی دل سے نکال دیں کہ میں شاید اپنے نعرے اور تعریف سن کر خوش ہوتا ہوں۔ میں منع ہی کرتا رہا، 40 سال منع کرتا رہا، لیکن عقیدت مند ان کی بھی محبت ہوتی ہے، وہ منع نہیں ہوتے۔ تمام پیر بزرگ منع کرتے ہیں، کوئی بھی نہیں کہتا میرے نعرے لگاؤ، لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں خوش ہوتا ہوں یا میں ان بچوں کو خود کہتا ہوں نعرے لگاؤ۔ اس لیے پچھلے جمعے میں نے سختی سے روک دیا تھا کہ اب 40 سال گزر گئے، آپ نے مجھے اچھی طرح دیکھ لیا، میں نے آپ کو دیکھ لیا۔ 2 دن کسی کے ساتھ رہیں پتہ چل جاتا ہے، میں نے تو 40 سال رہا، ابھی بھی آپ کو سمجھ نہیں آئی، تو میں نے تو سختی سے منع کر دیا کہ قطعاً کسی محفل میں میرا نعرہ لگانے کی ضرورت نہیں۔ جو مجھے تکلیف دینا چاہتا ہے وہ نعرے لگائے میرے، جو چاہتا ہے کہ جس بات میں میں خوش ہوں وہ کرنا ہے، تو پھر آج کے بعد کسی جلسے میں، کسی محفل میں میرے نام کا ہرگز قطعاً کوئی نعرہ نہیں لگانا۔ میں اس سے بیزار ہوتا ہوں، مجھے تکلیف ہوتی ہے، میں پسند ہی نہیں کرتا۔ اسی طرح اپنی خوشامد اور تعریفیں، یہ قدر میں ان چیزوں سے لا تعلق۔ میں نے محفل میں بھی عرض کیا تھا کہ ایک تھوڑی سی پابندی اور کریں، یہ ہاتھ چومنے چمانے کا سلسلہ بھی ختم کرنا چاہیے۔ میں قطعاً ان چیزوں سے خوش نہیں ہوتا، میں اس لائق ہی نہیں، میں اس لائق نہیں کہ کوئی میرے ہاتھ چومنے، لیکن محبت سے اگر کوئی کام کرتا ہے تو اس سے پوچھنا چاہیے کہ تو کیوں کرتا ہے۔ الٹا لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ کیوں چومتے ہیں۔ مجھے ایک دفعہ اس شہر میں ایک آدمی نے بہانے سے گھر بلایا، اب میں تو دعوتوں پہ بھی نہیں جاتا، بہانے سے بلاتے ہیں، مقصد اور ہوتا ہے۔ یہ صرف آپ کی معلومات کے لیے، ورنہ مجھے کسی سے الحمدللہ میں نے کبھی کسی کا گلہ شلا نہیں آج تک۔ مجھے کہا جی کہ آپ کی کھانے کی دعوت ہے تو دعا کرنی ہے گھر کھانے، اور مجھے گھر بلا کے جتنی باتیں کی سب مجھے تکلیف دینے والی تھی۔ پہلی بات یہ کی کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ ہاتھ چمواتے ہیں۔ میں نے کہا میں تو ہاتھ نہیں چمواتا، کبھی کسی سے کہا ہے ہاتھ چومو، اور جو چومتا ہے اس سے پوچھنا چاہیے، آپ مجھے پوچھتے ہیں۔ اچھا کہ آپ محفل پہ اگر آتے ہیں تو لوگ آتے ہیں، آپ نہیں آتے تو لوگ نہیں آتے، تو میں نے کہا اس میں میرا کیا قصور ہے؟
اس میں میرا قصور ہے؟ یہاں تو نعت کا نعت نہیں پڑھتا، یہ بھی میرے اوپر گرا ہے جی کہ آپ محفل میں نہیں ہوتے تو نعت خان دکانوں پہ بیٹھ جاتے ہیں، وہ نعت نہیں پڑھتے، کہتے ہیں حضرت صاحب ہوں گے تو پڑھیں گے. اور یہ تو اس نعت خان سے پوچھے کہ میرا کیا قصور ہے. اچھا کہتے ہیں کہ اس میں آپ نہیں آتے، لوگ دروازے میں دیکھ کے چلے جاتے ہیں. تو میں نے کہا اس میں میرا قصور ہے. وہ آتے ہیں تقریر سننے، وہ آتے ہیں تقریر سننے. جب وہ کہتے ہیں کہ آج نہیں آئے تو کہتے ہیں ہم نے تو تقریر سننی تھی، وہ آئے نہیں، چلو جمعہ ہی پڑھنا کرتے ہیں اور پڑھ لیں. جی تو اس میں میرا تو قصور ہے. لیکن اس شخص نے مجھے گھر بلایا جی اور بہانہ یہ بنایا کہ آپ کی کھانے کی دعوت ہے جی اور آپ نے گھر میں دعا کرنی. الٹا بلا کے مجھے 3-4 آدمی جمع کیے. میں ان کے سامنے اس نے یہ باتیں بار بار دہرائی. پھر کھانا کیا کھانا تھا؟ آپ کو گھر بلا کر کوئی اس طرح کی باتیں آپ سے دل آزاری بری کرے تو آپ کھانا کھائیں؟ نہیں جی نہیں جی میرے ساتھ تو بہت کچھ ہوا لیکن میں آپ کو کچھ بتاتا نہیں. جی یہ صرف اس لیے بتایا کہ نہ میں نعروں سے خوش ہوتا ہوں، جی نہ استقبال سے خوش ہوتا ہوں، نہ تعریفوں سے خوش ہوتا ہوں. اگر کوئی حاصل یا میرا مخالف سمجھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے. جی میں اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا کہ ہاتھ چومنا بھی بند کر دیں، آنکھوں سے سلام کرنا سیکھیں اللہ اور بس دور سے ہی سلام کرنا سیکھیں. یہ اس سے اگر ماحول خراب ہو یا کسی کو میٹنگ کرنی پڑے کہ آؤ ذرا سوچیے کے بارے میں غور کریے، تو پھر اس میں اس لیے میں آپ سے شکریہ تو میں ادا کر ہی نہیں سکتا. مجھے اکثر علماء نے فون کر کے کہا الحمدللہ کہ اسی شاہ بوڑھیاں نو من گئے. مجھے بہت سے علماء نے کہا جی میری نمازی دن مجھ سے بولی کہ کمیٹی والے آنے یاد رہے مولوی بدلو یا کوئی نواں مولوی لے آؤ. وہ کہنے لگے بھئی رضی صاحب اسی شاہ بوڑھیاں نو من گئے ہیں، انہاں کمال محبت کر چکی. اس لیے میں دل سے آپ سلامت رہیں اور میں اکثر اکیلے بیٹھ کے گنگناتا بھی ہوں جب دعائیں ماں شاد رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں سب مہربان میرے، شاد رہیں، آباد رہیں سب مہربان. اس میں میرا تو کوئی تو میں تو نکمہ نہ رہ گا. یہ اس سرکار کے مصلی اور ممبر کی بات ہے. یہ بھی آپ نے سکھایا تو مدینے والے آقا کا صدقہ ہے. اللہ کا فضل و کرم، اللہ کا فضل و کرم اور مدینے والے کا صدقہ ہے. ورنہ ہم نکموں کو کون پوچھتا ہے؟ یہ سب تمہارا کرم ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے. کہ آج تک میں اس کرم کے کہاں کا قابل، میں اس کرم کے کہاں کا قابل، حضور کی بندہ بن. جڑا کم ہو جائے تو وہ میرے کھاتے نہ پاؤ. نعت نہیں پڑھتا بازار ٹوٹ گیا تو میرا کی قصور ہے کہ میں محفل میں نہیں کہ بندے نہیں آئے تو کوئی میرے کھاتے پایا. اس لیے باتیں اس لیے کی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ رنگ بدل کے آپ کو بات کرے تو آپ کے علم میں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ توفیق دے اور اس مسجد کے لیے اللہ کریم میں دعا کرتا ہوں قیامت تک اللہ اس مسجد کو آباد. ایسے ایسے شہر میں خطیب مولوی ہیں آ جائیں، کل انہوں نے اپنی مسجد بھی بنا لی، گھر بھی بنا لیا، مدرسہ بھی بنا. ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے. بہت سے ہمارے شہر میں ایسے علماء جی جی آئے تھے مسجد میں، مسجد بنا کھڑیا، انہوں بکری جگہ لے کے ذاتی مسجد بھی بنا لی، درس بھی بنا لیا، کارپوٹی بھی بنا لی، گڈی بھی لے لی. ایسے ہی ہے، ایسے ہی دیکھ لیں غور کر لیں. جی لیکن اس عادت نے الحمدللہ بڑے بڑے دوستوں نے مجھے آفت دی نہ کرنے، بڑی بڑی مسجدوں والے آئے جی کہ خدا کے لیے ہم آپ کو اتنا وظیفہ دیں گے، یہ سہولت دیں گے. ہماری مسجد میں جمعہ پڑھا دیں. لاہور سے، شیخو پورہ سے، ننکانہ سے، ملتان سے، کراچی سے دوستوں نے آفت دی. میں نے کہا نہیں میرے ابا جی نے یہاں بھیجا تھا. میری والدہ صاحبہ کا زیادہ حصہ تھا یہاں شاہ ماسٹر امام صاحب مرحوم کی ہمشیرہ جو ہے وہ ہمارے محلے میں ہیں. تو
وہ والدہ صاحبہ کے پاس آتی جاتی تھی، تو والدہ صاحبہ نے مجھے ان کا نام لیا اور کہا کہ بھئی وہ بہت اصرار کرتی ہے، لہٰذا یہ گل مننی پڑنی ہے، تو اس سے آپ کو جو چڑھ کے شاہ کو پڑھنا پڑنا ہے۔ ماں باپ نے مجھے ڈیوٹی لگائی ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ میری وجہ سے کوئی کسی کو تکلیف نہ ہو، لیکن وہ کہتے ہیں نا جانے انجانے میں بات منہ سے نکل گئی ہو، کوئی حرف نکل گیا ہو، کوئی ایسا کام ہو گیا جو نہ چاہتے ہوئے ہو گیا ہو، تو اس کے لیے میں آپ سے معذرت بھی چاہتا ہوں۔ اللہ معاف کرے۔ ایک تو شکریہ، دوسرا کسی کا دل دکھا ہو میری وجہ سے، کسی کو 40 سال میں کوئی تکلیف ہو، کوئی رنج ہو، تو اس میں کوئی عیب نہیں۔ ہمارا دین ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ معافی مانگو۔ میں آپ سب سے یہی کہوں گا کہ اللہ رسول کے لیے اچھا ماحول، پیار والا ماحول، محبت والا ماحول، یہی مسجد میں رہے پھر مزہ آتا ہے۔ آباد رہیں، شاد رہیں، سب مہربان میرے۔ سلامت رہو۔